جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا چلا جائے گا اور آپ کا کاروبار بھی خوب ترقی کرے گا۔ صرف نماز ظہر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 200 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، قرآن مجید کے آخری سپارے کے اندر ایک سورت ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی یا بہن ظہر کی نماز کے بعد اس سورت کی ایک تسبیح سچے دل سے پڑھتا ہے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں فوراً قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے تو اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر جو بھی پروردگار رب کریم سے مانگو گے تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے جبکہ آپ کی دعا پہلے قبول ہو چکی ہوگی، اور دعا مانگنے کے کچھ دیر بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہوگا وہ آپ کو فوراً مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ بے شک اسے آزما کر دیکھ لیں۔ آپ نے صرف اس کی ایک تسبیح کرنی ہے اور آپ کے زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے، لیکن پھر اس کی جو برکتیں اور فضیلتیں ہیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ آپ خود سوچو گے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہی کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی غیبی خزانوں سے مدد کریں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، بے شک دولت کو لے کر ہوں یا کوئی دوسرے مسئلے ہوں، وہ سب اس وظیفے سے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس گھر میں ہر روز ظہر کی نماز کے بعد یہ مبارک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور ہر روز تلاوت کرتا ہے، اور پھر اس دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اس انسان کو حاصل نہ ہوگی، اور دنیا کی تمام تر پریشانیوں، دکھ، تکالیف ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک کی سورت آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے، تو کہہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لیے ہمیشہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں۔ آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، روپے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، یا جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو اور رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، یہ ایک تسبیح ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ گھرانہ جلد ہی خوشحال ہو جائے گا۔ جو شخص کسی کاروباری اعتبار سے یا مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اس کو چاہیے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ وہ شخص ہر قسم کے نقصانات سے بچ جائے گا اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک آپ کے رزق اور کاروبار میں بے پناہ برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے گا، آپ کے رزق، مال، دولت کو کشادہ کرے گا، ہر پریشانی، مصیبت، آفات اور دکھ تکلیف سے محفوظ فرمائے گا۔ کوئی بندہ بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کیا تو یقین مانیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ آپ جب خود یہ وظیفہ کریں گے تو پھر دوست، احباب اور دوسرے لوگوں کو بھی خوشی خوشی اس وظیفے کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ تسبیح کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا رزق میرے لیے بہت کشادہ اور وسیع فرما دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے، آپ بآسانی کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا سکیں گے، آپ اور آپ کا پورا خاندان بھی اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، کسی اچھے اور خوبصورت گھر میں رہ سکیں گے، اچھے اور جدید لباس بھی پہن سکیں گے،
آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ تعالیٰ اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے جائیں گے۔ ناظرین، آپ وظیفے کا طریقہ کار اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ نے اس وظیفے یا اس تسبیح کو نماز ظہر کے بعد کرنا ہے، یعنی جب ہم نماز مکمل کر چکے ہوں تب یہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو ساری زندگی آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے۔ مختصر سا ایک عمل ہے، اور جو لوگ ہر روز نماز ظہر کے بعد اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ایسی غیبی طریقوں سے مدد کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ قرآن مجید کی ایسی سورت کا وظیفہ ہے، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ محترم ناظرین اکرام، آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر ہی کامل یقین کرتے ہوئے کرنا ہے۔ آپ نے دعا مانگتے وقت بھی صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا۔ پھر جب آپ لوگ یہ وظیفہ کر لو گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے اب جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، اور ظہر کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں انشاءاللہ اس کے اثرات اور اس کے فائدے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آپ نے ظہر کی نماز باجماعت ادا کر لی، پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، وہیں بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، درود شریف آپ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، جو نماز والا درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے نماز والا، آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اس کے بعد آپ نے جو قرآن کریم کی سب سے جو پہلی سورہ مبارکہ ہے یعنی سورہ فاتحہ، اس کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یعنی سورہ کوثر، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محترم ناظرین، آپ نے ٹھہر کر تسلی کے ساتھ اس کو کر لینا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم آپ کا لگ جائے گا، لیکن یہ عمل صرف 1 مرتبہ ہی کرنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب یہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ توبہ استغفار کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب دینے والا نہیں، اور اسی طرح اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ بخشش مانگنے والے ہوں گے۔ سورہ انفال کی یہ آیت ہے۔ استغفار کی فضیلت حدیث میں بھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم شمار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب آپ آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی مطلوبہ جائز حاجت اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں، اور سچے دل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس مسئلہ کے حل کے لیے کوششیں بھی کریں۔ یہ نہ ہو کہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ گھر جا کر سو جائیں کہ میں نے یہ وظیفہ کر لیا ہے اور اب میرا کام ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کے بعد آپ اپنے کام کی جانب متوجہ ہو جائیں، اور کام کرتے ہوئے بھی کثرت سے سورہ کوثر اور استغفر اللہ کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ جو بندہ کامل یقین اور سچی نیت کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لازمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، بس آپ نے اس کو اچھی نیت سے پڑھنا ہے۔ جس دن سے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے
تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا چلا جائے گا اور آپ کا کاروبار بھی خوب ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس اللہ کی ذات پر یقین اور امید رکھیں، اللہ رب العزت کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار مسلسل ترقی کرتا رہے تو آپ اس عمل کو مستقل جاری رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی آپ کو بتانے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو تو اس کو معاف کرے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں عذاب قبر اور عذاب حشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔